السلام علیکم ناظرین۔ کل رات سے ملک بھر میں ایک عجیب و قسم کا شور مچا ہوا ہے۔ پاکستانی میڈیا اور سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے عمران خان صاحب کے اس انٹرویو کی جو انہوں نے سمیع ابراہیم صاحب کو دیا ہے، اور جس میں انہوں نے ملک کے ٹوٹنے کی بات کی ہے۔ لیکن آج ہم اس کے ساتھ ساتھ اس پہ بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات کریں گے کہ کل سب سے اہم بیان سامنے آیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کہ وہ کسی بھی وقت الیکشن کروانے کو تیار ہیں۔ یاد رہے کہ یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جنہوں نے 7 اپریل کو سپریم کورٹ میں ہیئرنگ کے دوران جو بیان دیا تھا وہ بڑا حیران کن تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں 7 سے 8 ماہ درکار ہوں گے، یعنی تب انہوں نے کہا تھا کہ اکتوبر تک کے مہینے میں وہ اپنے انتخابات جو ہیں اس کی تیاری کا سارا عمل کر سکتے ہیں۔ تو اب اچانک یہ کیا معاملہ ہوا، اور تیسرا اس وقت حکومت کس صورتحال سے دوچار ہے، اور کیا جلد انتخابات کا معاملہ بھی آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو ان تینوں معاملات کو ہم لے کر آج بحث کریں گے، اور مختصر وقت میں کوشش کریں گے آپ کو تینوں چیزوں کی جو اپڈیٹ ہے وہ بتا دی جائے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں عمران خان کی اسٹیٹمنٹ کی طرف۔ عمران خان کی اسٹیٹمنٹ کو 2 زاویوں سے اگر ہم دیکھیں، پہلا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ملک ٹوٹ جائے گا اور ملک تباہی کی طرف چلا جائے گا، پاک فوج تباہ ہو جائے گی، پاکستان کے جو نیوکلیئر وسائل ہیں وہ قبضے میں لیے جا سکتے ہیں، یعنی ایٹمی ہتھیاروں کی طرف اشارہ ہے۔ انہوں نے کافی ملکوں کی مثال بھی دی، اور یہ جو ملک دنیا بھر میں ہو رہا ہے، انہوں نے کہا کہ جب ملک بینکرپٹ ہوتے ہیں، دیوالیہ ہو جاتے ہیں، تو پھر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ رخ ہو گیا جس میں ہر شخص کو سن کر ظاہر تھوڑا سا غصہ، اور وہ ایک ہوتا ہے کہ یار عمران خان صاحب اس قسم کے بیانات کیوں جاری کر رہے ہیں، کیا عمران خان صاحب کو ایک سابق وزیر اعظم کو اس طرح کے بیانات دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے۔ لیکن تھوڑا سا اگر جن لوگوں نے وہ انٹرویو دیکھا ہے، تو اگر نہیں تو صرف وہ کلپ ہی اگر دیکھ لیا جائے، جس میں عمران خان صاحب تو پہلے فوج کی تعریف کر رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج، مصر کو دیکھ لیں، شام کو دیکھ لیں، عراق کو دیکھ لیں، لبنان کو دیکھ لیں، ہر جگہ جو آرمی کمزور تھی تو وہاں ہم نے دیکھا کہ ملک تباہ ہوئے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فوج بہت پروفیشنل فوج ہے، اور دنیا کی کامیاب ترین افواج میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے حالت کا ذکر کیا جو اس وقت موجودہ ملک کی حالت ہے، ڈالر کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے، اور جو اس وقت گورننس کے مسائل موجودہ اتحادی حکومت کو آ رہے ہیں ان کا ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر جلد انتخابات نہیں ہوتے، ان لوگوں کو ہٹایا نہیں جاتا، تو ملک دیوالگی کی طرف جا سکتا ہے، جس کا سب سے پہلے نشانہ فوج جیسا ادارہ ہوگا، کیونکہ فوج وہ ادارہ ہے جو ظاہر ہے مالی معاملات اور دوسرے معاملات ان کے دسترس میں ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ جو مالی معاملات ہیں وہ کمزور ہیں، وہ بہتر نہیں ہے، معاشی طور پہ ملک کمزور ہے، تو اس کا اثر فوج پہ پڑے گا اور فوج بھی خراب ہوگی۔ تو میری ذاتی یہ خیال ہے کہ چلیں انہوں نے یہ ایک بیان اگر دے دیا، لیکن تھوڑا سا الفاظ کے چناؤ میں بجائے اس کے کہ فوج تباہ ہو جائے گی، اس کے بجائے اگر عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ فوج پر اثر پڑے گا، یا فوج کو نقصان پہنچے گا، یا فوج کی جو مالی جو طاقت ہے وہ کمزور ہوگی، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو دفاعی طاقت ہے وہ کمزور ہوگی، تو ایک سابق وزیر اعظم کو شاید الفاظ کے چناؤ وہ رکھنا چاہیے، تاکہ مخالفین کو یا کسی کو بھی موقع نہ ملے کہ وہ اس کو ایکسپلائٹ کرے، اور اس کو جو ہے غلط طور پہ اس کی تشریح کی جائے، اور عوام میں غم و غصہ بھی ہو۔ ظاہر ہے عمران خان کی پارٹی کو 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے ووٹ دیے، اور وہ ایک مینڈیٹ لے کر آئے، اور اس کے بعد اب بھی ان کی جو ہے ایک فالوئنگ ہے۔ تو اپنے فالوورز کو تھوڑا سا ان کو چاہیے کہ اس قسم کی جو ہے نا وہ دیں، جس میں نہ صرف مورل ویلیوز کی بات ہو، ملک سے محبت کی بات ہو، بلکہ اداروں کے حوالے سے بھی بہت زیادہ اس حد تک نہ جایا جائے، بالکل اداروں پہ تنقید کی جائے۔ کوئی بھی اس ملک میں سفید گائیں نہیں ہونی چاہیے، اور کوئی بھی ایسا جو ہے جسے ایلیفینٹ کہا جاتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، ہر کسی پہ تنقید ہونی چاہیے۔ تو ان چیزوں کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے۔ اب آتے ہیں دوسری طرف، جو میں نے معاملہ ذکر کیا کہ کل بہت اہم بیان آیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے، اور اس بیان کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے چند رپورٹرز سے 2 اراکین جو تھے ان کی حلف برداری کی ترغیب میں، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، جو چیف الیکشن کمشنر ہے سکندر سلطان راجہ، انہوں نے رپورٹر سے غیر رسمی گفتگو میں یہ کہا کہ ہم الیکشن کے لیے ہر وقت تیار ہیں، ہمارا کسی سے سیاسی لڑائی نہیں ہے۔ ظاہر ہے اشارہ عمران خان کی طرف اور ان کی پارٹی کی طرف تھا، جو بڑے سخت بیانات ان کی طرف دیتے رہے کہ ان کی چھٹی کر دیں یا ریزائن کر دیں، نیا الیکشن کمیشن آئے۔ تو اب دیکھ سکتے ہیں کہ
اس بیان کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ 7 اپریل کو جب قاسم سوری صاحب نے رولنگ دی تھی کہ میں نے وہ خط پڑھا ہے، میں نے سارا وہ معاملات دیکھے ہیں، لہٰذا میں اسمبلی کو جو ہے وہ ڈیزالو کرنے کا، اور تو اس کے اگینسٹ جو ہے وہ پیٹیشن اپوزیشن کی گئی تھی. اور اس پیٹیشن میں جب سپریم کورٹ کا ایک مائنڈ سیٹ بن چکا تھا ججز کا اس رات کو، لیکن ہوا یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بلایا گیا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ الیکشن کتنے عرصے میں ہو سکتے ہیں. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہا کہ ان کے پاس وقت جو ہے وہ کم مدت میں وہ نہیں کر سکتے، اکتوبر تک وہ انتخابات کروا سکتے ہیں. تو اس کے بعد جو عدلیہ ہے ان کا مائنڈ چینج ہوا، اور اس کے بعد جو ہے تو کچھ لوگ اس کو اس سے بھی تعبیر کر رہے ہیں کہ تب ادارے شاید کچھ اور چاہ رہے تھے کہ حکومت آگے تک جائے یا کم از کم نومبر دسمبر تک جائے، اور اب معاملات اس نہج پر آ گئے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد انتخابات ہوں. اور یہ سارا جو معاملہ فوج پر تنقید اور یہ سارے سلسلے چل رہے ہیں، اور جن کو انہوں نے بیک کر کے گو کہ یہ نیشنل جو عدم اعتماد کی تحریک کی اس کے ذریعے آئی، لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ کس طرح اداروں کی بیکنگ ہوئی اچانک، اور باپ اور دوسری پارٹیاں اور MQM نے فوراً پینترا بدلا اور وہ عمران خان سے علیحدہ ہو گئی. تو اداروں نے ان کو لے تو آئے، لیکن اب سب سے بڑا مسئلہ اداروں کو یہ ہو رہا ہے کہ جو کریڈیبلٹی ہے اس حکومت کی وہ بہت زیادہ خراب ہے، اس سینس میں کہ وزیر اعظم اور اس کے علاوہ جو چیف منسٹر پنجاب کے ہیں حمزہ شہباز، ان دونوں کی کریڈیبلٹی، ان کے خلاف جو کیسز ہیں بڑے کلیئر اور کریڈیبل ایک قسم کے کیسز ہیں، اور سپریم کورٹ میں اس کی بازگشت کئی مرتبہ سنی جا چکی ہے. تو اس کو لے کر ادارے خاصے پریشان ہیں. میری جو کچھ لوگوں سے بات ہوئی ان کو یہ کہنا تھا کہ وہ بہت زیادہ کریڈیبلٹی کا ایشو ان کو آ رہا ہے. ان کو یہ امید نہیں تھی کہ اتنی زیادہ، شاید خاقان عباسی صاحب کو لے آتے تو شاید وہ کچھ فیس سیونگ ہو سکتی تھی. تو اب اس سٹیٹمنٹ کے بعد لگ یہ رہا ہے کہ شاید معاملات جو ہیں وہ ارلی الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں. اور آخر میں اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جو حکومت کی موجودہ صورتحال ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ تو ہو رہا ہے، کمی دیکھنے میں نہیں آ رہی. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے دنوں کہ جو میری جو انرجی کے منسٹر ہیں ان سے ملاقات ہوئی خرم دستگیر صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ مہینہ تو ایسے ہی چلے گا، جولائی میں شاید کچھ کنٹرول کر لیا جائے. لیکن جولائی میں جو امید ہے وہ IMF سے پیسوں کی امید ہے، اور اگر IMF سے پیسے نہیں آتے یا جو چین اور سعودی عرب وغیرہ سے اگر پیسے نہیں آتے تو پھر معاملات خراب ہو جائیں گے، کیونکہ ایک مہینے کے لیے 50 ارب روپے چاہیے ہوں گے ایک مہینے میں بجلی کو لوڈ شیڈنگ کو تقریباً ختم کرنے کے لیے. تو یہ ایک سچویشن ہے جس سے ملک دو چار ہے. پھر آگے جو چیزوں کی قیمتیں ہیں وہ بہت زیادہ اوپر جا رہی ہیں، مہنگائی میں شدید اضافہ ہو رہا ہے، کرایوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور لوگ بہت زیادہ انکمفرٹیبل ہو رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس حکومت کے لیے. اور شہباز شریف صاحب نے اور کابینہ میں ذکر بھی ہوا کہ ہم نے یہ جو پریشر ہے وہ یہ لینا ہے ان قیمتوں میں اضافہ کر کے. تو حکومت پہ بہت زیادہ پریشر بڑھ رہا ہے پرفارم کرنے کا، پلس لوگوں کے غم و غصے کو کنٹرول کرنے کا، کیونکہ ایک طرف یہ بھی ہے لیکن دوسری طرف یہ معاملہ درپیش ہے کہ عمران خان مسلسل پریشر بڑھائے ہوئے ہیں. تو عمران خان کے جو دھرنے کا سلسلہ ہے اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم کو آئندہ اپنی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ دھرنے کی فریش اپڈیٹ کیا ہے اور وہ آئندہ کا کیا علائم اختیار کرنے جا رہے ہیں. بہت شکریہ.